مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ سراج العلوم گڈور کرنول ڈسٹرکٹ میں 9 جنوری بروز اتوار ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی برائے حفاظ منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے ممتاز علماء کرام کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ قرآء کرام کی قرأت کلام پاک کی نشست بھی رکھی گئی۔ اس نشست میں شہر حیدرآباد سے حافظ و قاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی، قاری محمد عبد المنان، قاری منیر احمد صاحب، قاری شعیب شرف الدین صاحب، نلگنڈے سے حافظ و قاری محمد نظام الدین صاحب، قاری رفیع الدین صاحب اور دیگر قراء نے شرکت فرمائی اور اپنے مسحور کن آواز میں قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دوران سفر قراء کرام نے کار میں بھی اپنی قرأتوں کو ریکارڈ کیا۔ زیر نظر قاری محمد عبد المنان، جن کے پہلو میں قاری منیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اپنی قرأت ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہ قافلہ 8 جنوری کو شام 4 بجے ملک پیٹ سے روانہ ہوا اور اپنا سفر طے کرتے ہوئے رات 10:30 بجے مدرسہ سراج العلوم پہنچا۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے قراء کرام کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی خدمت میں عمدہ تناول اور گرم گرم چائے پیش کی۔ مدرسہ پہنچنے کے بعد قراء کرام نے عشاء کی نماز ادا کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ صبح فجر میں ان قراء کرام نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد مدرسے کے اطراف تقریباً 6 ایکڑ اراضی کا جو علاقہ ہے، جہاں پر گاؤں کا ماحول، کھلی فضا، ہر طرف ہرے بھرے درخت، بالخصوص مدرسے کے داخلے کے راستے پر لگائے گئے دونوں جانب کے عمدہ ناریل کے درخت، جو اس خوبصورتی کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں قاری عبد المنان صاحب اور
مولانا الیاس صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مسجد کی خوبصورت عمارت کے اوپر ایک بہت ہی عالیشان مینار تعمیر کیا گیا ہے۔ گاؤں کے ماحول میں کافی دور سے نظر آنے والا یہ مینار مسلمانوں میں ایک اعتماد پیدا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے میں علماء کرام نے مدارس کا جال بچھایا ہوا ہے، اور ہر خطہ زمین سے اللہ کی بڑائی و کبریائی کی آواز صبح سے شام تک 5 مرتبے بلند ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے تصویر میں داخلے پر لگائے گئے خوبصورت ناریل کے درختوں کا یہ منظر اپنے مدرسے کی خوبصورتی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ دوران سفر میں قرآن کرام نے درمیان میں چائے سے استفادہ کیا، اور چائے خانے پر بہت ہی خوشگوار موڈ میں قرآن کرام ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے مختلف واقعات کو یاد کر کے مختلف خوشگوار ماحول اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کا بھرپور لطف لیتے ہوئے گرم گرم چائے سے سردی کے موسم میں گرمی حاصل کر رہے ہیں۔ سفر جو بھی ہو، اگر سفر میں ساتھی اچھے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص محبت اور پیار ہو، اور سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، تو پھر سفر بہت ہی مزیدار اور پر لطف ہو جاتا ہے۔ واپسی کے دوران ایک بہت ہی عمدہ ریسٹوران میں T97 ایسا کچھ نام تھا اس کا، وہاں پر یہ قرآن کرام پھر ایک بار چائے نوشی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے رات کا خوبصورت منظر اور وہ ریسٹوران کا بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ جس کے پیچھے خوبصورت قمقموں سے برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، ہریالی میں ٹیبل ڈال کر قرآن کرام لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی یادگار مناظر ہیں جو ہم کو ہمیشہ یاد رہیں گے اور آنے والی نسلوں کو کی رہنمائی کریں گے۔ مدرسے کی مسجد کے باہر کا یہ کھلا آسمان، خیمے لگے ہوئے، اور مدرسے کے دستار بندی کے جلسے کا یہ ایک شاندار منظر ہے، جس میں حیدرآباد اور نلگنڈے سے آئے ہوئے قرآن کرام صبح کی خوبصورت اور نورانی ساعتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بالخصوص قاری محمد نصیر الدین، قاری عبد المنان صاحب، مولانا الیاس صاحب اور دیگر نے اس منظر سے بھرپور مزہ اٹھایا۔ مدرسے کے پروگرام کے دوران اسٹیج پر جلوہ افروز قاری منیر احمد صاحب، قاری رفیع الدین صاحب، قاری عبد المنان صاحب، قاری شعیب شرف الدین، یہاں تصویر میں قاری نصیر الدین منیر احمد اور قاری محمد عبد المنان۔ پھر وہی منظر سفر کے دوران چائے نوشی کا آپ کے سامنے ہے۔ درمیان میں کچھ دوسری مساجد کے خوبصورت مناظر اس ویڈیو کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس چھوٹی سی ہوٹل کے مالک نے قرآن کرام کو چائے پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور انہوں نے چائے کی قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چائے کے مالک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے، آخرت میں بھرپور اجر عظیم اس چائے کے دکان کے مالک کو اللہ عطا فرمائے۔ یہ بھی آپ کے سامنے مدرسے کے انٹرنس کا خوبصورت منظر، جس کے درختوں کے سائے میں چلتے ہوئے انسان کافی فرحت محسوس کرتا ہے۔ مدارس کی یہی تو خوبصورتی اور خصوصیت ہے کہ وسیع و عریض زمین پر کھلے اور بہترین آب و ہوا کے ماحول میں قرآن مجید اور دین اسلام کی خدمت میں یہ لوگ رات دن مصروف رہتے ہیں۔ راستے کی ایک خوبصورت اور شاندار مسجد جس کا عالی شان مینار آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس مسجد کا گنبد اور اندرونی حصہ بھی بہت ہی قابل دید ہے۔ مسجد میں قاری شعیب شرف الدین صاحب نے اذان مغرب کی دی اور پھر وہاں کے چھوٹے چھوٹے طلباء کے اصرار پر انہوں نے قرأت کلام پاک بھی سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد کے پس منظر میں قرآن کرام رات میں اس مسجد کے ماحول کا بہت ہی خوشی کے ساتھ لطف اٹھاتے ہوئے۔ اس جلسے کی خصوصیت یہ تھی کہ مولانا ممیز ندوی صاحب جس وقت خطاب فرما رہے تھے تو جلسہ گاہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانان گڈور اس جلسے سے استفادہ کرنے کے لیے یہاں موجود تھے، اور ان تمام شرکاء کے لیے منتظمین نے کھانے پینے کا بھرپور اہتمام فرمایا اور ان کے اعزاز میں قریب 23 گایوں کو ذبح کیا گیا اور ان کی دعوت کی گئی۔ اس تصویر میں ہم حیدرآبادی پورا کے ساتھ گڈور کا ایک نوجوان جس کا نام عمران ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اس نے ہمارے ساتھ تصاویر کھنچائی اور تمنا کی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ایک بہترین قاری بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی نیک تمنا کو قبول فرمائے اور اس کو بھی ایک بہترین قاری اور قرآن کا تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ یہ تبصرے تو بہرحال چلتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ساری سرگرمیوں کا مرکز اللہ کی رضا اور خوشنودی، دین اسلام، اسلامی تعلیمات کی اشاعت و ترویج، آئندہ آنے والی نسلوں میں اس کو منتقل کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔